الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام آپ کی خدمت میں تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے، اور جو ہمارے ریگولر دیکھنے والے ہیں وہ اس کی نوعیت کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن ہر دفعہ اس کا تعارف کروا دینے کی بڑی وجہ یہی ہے تاکہ کچھ نئے لوگ اگر ہمیں جوائن کریں تو ان کو پچھلے پروگرام میں اور اس پروگرام میں کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو، اس لیے ان کو اپنے اس کاروان میں شامل کرنے کے لیے، اس گروپ میں شامل کرنے کے لیے کہ ہم روزانہ ملتے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں بیان کرتے ہیں، اس سے کچھ سیکھتے ہیں، آپ بھی سیکھتے ہیں، میں بھی سیکھتا ہوں، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمنا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح جو نئے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو کوئی پروگرام دیکھتے ہوئے اجنبیت محسوس ہو اور سابقہ پروگرام سے اس کا ربط قائم نہ ہو سکے تو پھر بعض اوقات وہ بور ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی بھی نقصان نہیں ہے، اس شخص کا نقصان ہے کہ جو ان تمام اچھی باتوں سے محروم ہو جائے گا جو اس کو اس پروگرام کے دیکھنے سے سیکھنے کا موقع ملتا اور اس کی وہ برکات حاصل کر سکتا۔ اس لیے ہر دفعہ ہم عرض کر دیتے ہیں کہ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم نے عقائد کا تفصیلی بیان کیا، اور یہ بات میں اس لیے بار بار کہہ دیتا ہوں کہ کبھی بھی جب اس پروگرام کی سیریز آپ کے سامنے آئیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یقیناً پہلے سیریز جو ہے وہ عقائد کے بارے میں بیانات کی ہوں گی، تو عقیدے کا بھی بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد اب چونکہ ہم عمل کے اوپر آئے تھے کہ مختلف اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہیں اور ناپسند بھی ہیں۔ جو اعمال صالحہ ہیں، اعمال پسندیدہ ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے، ان کی معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ان تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، اور جو افعال ناپسندیدہ، افعال قبیحہ ہیں وہ کیا ہیں، ان کی کیا معرفت ہے، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اگر وہ ہو چکے تو ان کا کفارہ کیا ہے، توبہ کا طریقہ کیا ہے، ان تمام پر تفصیلی گفتگو چل رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اگر آپ ریگولر یہ پروگرام دیکھتے رہے تو انشاءاللہ اپنے قلب میں، اپنے باطن میں، اپنے ظاہر میں ضرور کچھ نہ کچھ تبدیلی محسوس کریں گے، اور اس کی برکات آپ کی ذات تک محدود نہیں رہیں گی بلکہ دوسروں تک پہنچیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو پر اثر بنا دے گا، بابرکت بنا دے گا، جو آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ وہ بھی برکت حاصل کرے گا۔ اس لیے اس پروگرام میں بیان کردہ باتوں کو غور سے سماعت فرمائیں، تفکر کریں، غور کریں، ان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ضرور برکتیں حاصل ہوں گی اور آخرت کی فلاح و کامرانی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم آپ کی خدمت میں جس عمل کے بارے میں عرض کر رہے تھے وہ بخل ہے۔ ویسے تو بخل قلب کی ایک کیفیت کا نام ہے، لیکن چونکہ یہ کیفیت کچھ اثر انداز ہوتی ہے ظاہری اعضاء پر، جس کی بنا پر ظاہری اعضاء ایسے افعال کر بیٹھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہے، اس لیے ہم اس کو ایک عمل کہہ رہے ہیں کہ یہ بخل ایک عمل ہے۔ تو بخل جو ہے قلبی کیفیت ہے، اس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کو اس کی محبت کی وجہ سے ایسے مقام پر خرچ نہ کرنا جہاں پر خرچ کرنا شریعت کو مطلوب و محبوب ہے، یعنی جہاں شریعت نے حکم دیا کہ خرچ کرو وہاں پہ بھی نہ خرچ کرنا، مثلا فرض یا واجب میں خرچ نہ کرنا۔ اسی طرح جہاں ترغیب دی گئی کہ یہاں خرچ کرو بہت اچھا ہے، تو ضرورت سے زائد ہونے کے باوجود صرف مال کی محبت کی وجہ سے اس مقام پہ خرچ نہ کرنا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سخاوت و ایثار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بخل کی لعنت سے بچنے کے لیے سخاوت اختیار کریں، ایثار اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ سخاوت یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینا، اور ایثار یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کو بھی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پر قربان کر دینا۔ یہ بڑا درجہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال سخاوت اور ایثار دونوں بہت ہی افضل عمل ہیں، اور ہمیں ان دونوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ بخل کی لعنت سے محفوظ رہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ عادت ہمارے باطن میں سرائیت کیے ہوئے ہے تو اس کو پھر دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بخل کا علاج یہی ہے کہ آدمی غور و تفکر کرے کہ جو بخل کی مذمت بیان کی گئی ہے، بخل کو برا کہا گیا قرآن میں، حدیث میں، اور اس کے مقابلے میں پھر صدقے کے فضائل، صدقے کی برکات، خرچ کرنے کی برکات انسان سنے، اور بزرگوں کے واقعات سنے جس میں انہوں نے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راہ میں چیزیں خرچ کی ہیں،
تو اس سے پھر حوصلہ بلند ہوتا ہے، بخل دور ہوتا ہے، اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ مال کو پاس رکھنے میں کوئی فلاح نہیں ہے، کوئی کامرانی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مال خرچ ہوگا تو فائدہ دے گا، یہ ہم سے جدا ہوگا تو فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اصول مال کے سلسلے میں یہی ہے کہ یہ جدا ہوگا تو تمہیں فائدہ دے گا، جب تک تمہارے پاس ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے اس کو جدا کرنا ضروری ہے۔ اب کیسے جدا کرنا ہے؟ صحیح کاموں میں، غلط کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی پسند کے کاموں میں یا ناپسندیدہ کاموں میں، یہ انتخاب ہمارے اوپر موقوف ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اچھے مقام پہ خرچ کریں۔ انہی میں سے ایک اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرنا ہے، اہل و عیال پر۔ ویسے تو یہ واجب ہی ہے صدقہ، کیونکہ نان نفقہ واجب ہوتا ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے، جیسے بیوی ہے مثال کے طور پر، یا محتاج ماں باپ ہیں، یا نابالغ اولاد ہے۔ بالغ کی میں عرض کرتا ہوں، لیکن جو نابالغ اولاد ہے ان کا نان نفقہ باپ پر لازم ہوتا ہے۔ نان نفقہ 3 چیزوں کو کہتے ہیں، ایک کھانا پینا، دوسرا لباس، تیسرا رہائش۔ تو یہ مرد کو یہ تینوں چیزیں اپنے گھر والوں کو پرووائڈ کرنا لازم ہے، کہ ایک تو کھانا پینا دے، اگر یہ اعلیٰ درجے سے تعلق رکھتا ہے تو اعلیٰ درجے کا کھانا پینا، اوسط درجے کا ہے تو اوسط، اگر بالکل غریب ہے تو پھر غریبوں والا کھانا کھلائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر عورت کا بھی ہوتا ہے کہ عورت کیسی ہے، اگر یہ مالدار ہے، شوہر بھی مالدار ہے، تو پھر تو اس کو اعلیٰ درجے کا کھانا کھلانا واجب۔ لیکن اگر عورت غریب ہے، شوہر مالدار ہے، تو پھر اعلیٰ درجے کا ضروری نہیں ہے، بلکہ اوسط درجے کا بھی کھلا دے تو کافی ہے، نیچے نہ جائے لیکن اوسط درجے کا کھلا دے کافی۔ حتیٰ کہ بس یہ بھی لکھا کہ اگر غریب عورت ہے تو غریبوں والا جو کھانا کھلا دے گا تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کوئی حق سلبی نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض مرد درمیانہ ہے، عورت بہت مالدار ہے، تو پھر مرد کے اوپر لازم نہیں ہے کہ عورت کے لیول پہ جا کے اعلیٰ درجے کی چیزیں دے، بلکہ وہ اوسط درجے کا دے سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اور اگر مرد درمیانہ ہے، عورت لوور کلاس کی ہے، تو پھر وہ یہ اپنے اسٹینڈرڈ کا دے دے، اوسط درجے کا، یا اس کے لیول پر اتر کے غریبوں والا نان نفقہ دے دے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ذرا سمجھنا چاہیے کہ ایک تو نان نفقہ لازم ہے، تو کھانا پینا، اس میں یہی جو میں نے تقسیم بتائی، اس طرح مال۔ رہائش کا جو تصور ہے کہ ضمناً چونکہ بات آ گئی تو میں اس لیے آپ کی خدمت میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر رہا ہوں کہ رہائش کا یہ شرعی تصور نہیں ہے کہ لڑکی کو الگ مکان لے کر دینا، بلکہ شوہر پر جو لازم کیا گیا ہے کہ زوجہ کو الگ رہائش دے، اس کا مفہوم صرف اتنا ہے، یہ تصور شرعی یہ ہے کہ لڑکی کو ایک ایسا کمرہ دے دینا کہ جس میں وہ اپنی پرائیویسی کی حفاظت کر سکے اور اپنے مال کی حفاظت کر سکے۔ مثال کے طور پہ جیسے اندر سے کنڈی لگا سکتی ہو، اور اسی طرح جب وہ کہیں میکے وغیرہ جاتی ہے تو باہر سے تالا لگانے کا اس کو اختیار حاصل ہو، تاکہ اس کا مال چوری وغیرہ سے محفوظ ہو جائے۔ تو یہ ایک کمرہ اگر آپ ایک جوائنٹ فیملی میں بھی زوجہ کو دے دیتے ہیں تو یہ رہائش علیحدہ دینا ہی کہلائے گا۔ یہ غلط ہوتا ہے کہ بعض اوقات عورتیں مطالبہ کرتی ہیں جی الگ رہائش تو ہمارا حق ہے۔ اچھا حق ہے تو وہ حق کیا مطلب ہے؟ الگ مکان؟ بولتے ہیں ہاں یہ الگ مکان، یہ آپ کہاں سے ثابت ہوا، یہ آپ سمجھائیں۔ وہ نہیں ثابت کر سکیں گی۔ تو اصل میں شوہر پر لازم ہے الگ رہائش، اور الگ رہائش کا یہی تصور ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی بھی ہے بالفرض تو اس میں ایک سیپریٹ روم جو اٹیچ باتھ کے ساتھ ہو تو بہت ہی بیسٹ ہے، کہ پرائیویسی کی حفاظت چونکہ چاہیے، اس لیے پرائیویٹ روم مطلب پرائیویٹ اپنا واش روم ہونا چاہیے، اٹیچ باتھ جس کو آپ کہتے ہیں، کہ دوسرے اس کے پوشیدہ امور پر مطلع نہ ہو۔ باہر غسل کرنے جائیں گے تو کیوں غسل کرنے گئے، عجیب جوائنٹ فیملیز کے اندر مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے الگ کمرہ اگر شوہر اٹیچ باتھ کے ساتھ دلوا دیتا ہے تو یہ مطالبہ بھی پورا ہو گیا۔ یہی نابالغ اولاد کے لیے، یہی محتاج ماں باپ کے لیے بھی ہے۔ اور بالغ اولاد کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک بیٹا کمانے کے قابل نہیں ہے، محتاج ہے، باپ نان نفقہ اس کو کرے گا، اور جب کمانے لگے گا پھر ختم۔ اور بیٹی بیٹی کی جب تک شادی نہیں ہو جاتی، باپ پر نان نفقہ لازم اس کو دینا پڑے گا۔ تو یہ جو اب گھر والوں پہ خرچہ کرنا ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ بخل میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دوستوں پہ خرچ کر دیں گے، اپنی ذات پہ خرچ کر دیں گے، پان گٹکے پہ خرچ کر دیں گے، سگریٹوں پہ خرچ کر دیں گے، لیکن زوجہ کو نہیں دیں گے پیسہ، اسے تنگ رکھیں گے اور تنگ دستی میں مبتلا رکھیں گے۔ بعض ایک ہیلا کرتے ہیں کہ نہیں تمہیں دوں گا تو تم میکے پہنچا دو گی۔ اچھا اگر میکے دے بھی دیا، بالفرض ضمن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، لیکن لڑکی نے میکے جا کر دے بھی دیا تو ایک مسلمان کو ہی دے رہی ہے نا، ایک مسلمان تک ہی اس کا نفع پہنچ رہا ہے۔ یہ کیوں ہم تصور بناتے ہیں کہ یہ اپنے میکے دے رہی ہے؟ کیوں دے رہی ہے؟
کیا میکے دینا کسی کافر کو دینا ہے؟ کیا میکے دینے سے کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ اگر وہی عورت کسی غریب کو اور محلے کے غریب کو صدقہ کرے تو آپ کہیں ٹھیک، لیکن اپنی ماں کو جا کر دے، اپنی بہنوں کو دے تو ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس کے لیے تو بلکہ لڑکی کے لیے لازم یہ ہے کہ اگر اس کے اپنے گھر والے غریب ہیں اور یہ صدقہ کرنا چاہتی ہے تو پہلے ان کو اہمیت دے، پھر دوسروں کو دے۔ تو وہ تو شرعی تقاضے کے مطابق عمل کر رہی ہے، لیکن ہمیں بس ایک ہوتا ہے، کبھی ساس کی طرف سے ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھر رہی ہے، ذرا دیکھا کر بیٹا، ایسی تیری تنخواہیں وہاں پہنچ رہی ہیں۔ اب بیٹا جواب میں سوچتا نہیں ہے کہ اگر وہاں پہنچ بھی رہی ہے بالفرض تو کیا حرج ہے۔ ہاں اگر زوجہ اس طرح کر رہی ہو کہ ساس پہ خرچ نہیں کرتی، گھر پہ خرچ نہیں کرتی، یہاں کا بچا کے بچوں کے پیٹ کاٹ کے پھر کسی اور کو خامخواہ دے رہی ہو، ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تو غلط ہے۔ اس میں پھر شوہر یقیناً گرفت کا مجاز ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان مختلف ہیلے بہانے کر کے گھر والوں پر خرچ کرنے کو بیکار سمجھتا ہے۔ مسجد میں دے دے گا، چندے دے دے گا، ادھر ادھر دے دے گا، گھر والوں پہ خرچ کرنا یار یہ تو بیکار سے لگتا ہے، کیا ثواب ہے اس میں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کتنا ثواب ہے۔ چنانچہ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کیا، مثلا مسجد میں دے دیا۔ ایک دینار غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک دینار مسکین کو صدقے میں دے دیا، اور ایک دینار اپنے اہل و عیال یعنی اپنے گھر والوں بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سب میں سب سے زیادہ ثواب والا وہ دینار ہے جسے تو نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا۔ اب آپ بتائیے کہ دوستوں پہ خرچ کرنا اور بیوی بچے محتاج ہیں لیکن مسجدوں کے اندر چندے دے دینا، اس میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کا زیادہ ہے۔ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ سمجھنا کہ جی ان کو دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بیوی بچے بہت ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، گھر والے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، چاہے وہ ماں باپ کی شکل میں ہوں، محتاج بھائی بہن کی شکل میں ہوں، انہیں پیسہ دینا، ان کے اوپر فراوانی کرنا، فراخی کرنا خرچے کے اندر، یہ بہت ہی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس پہ ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ان کو بھی دیں پیار سے، محبت سے، اور اس میں بخل محسوس نہ کریں، اور یہ مت سمجھیں کہ شاید پیسہ ضائع ہو رہا ہے، بلکہ آپ کو اس پہ بہت زیادہ اجر اور ثواب مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں اگر آپ نے جانور پالا ہوا ہے تو اس جانور پر بھی سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کام زیادہ لیتے ہیں اور جانوروں کو چارہ کم دیا جاتا ہے، خصوصاً یہ بار برداری والے جو کام کرواتے ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، اب ان سے سارا دن کام لیتے رہتے ہیں، کھانے کو بہت کم دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ سے کام زیادہ لے اور کھانے کو آپ کو توانائی والا کھانا نہ دیا جائے، معمولی سے کھانا رکھا جائے، تو یقیناً آپ کہیں گے یہ ظلم ہے اور یہ مناسب نہیں ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایک اونٹ بدک گیا، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ وہ اونٹ سب کو کاٹ رہا ہے اور وہ بڑا بفرا ہوا ہے، ایک باغ میں ہے، کیا کیا جائے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں۔ اب سب چلے، وہ باغ کا دروازہ بند تھا، اندر وہ اونٹ تھا، جو جاتا تھا اس کو کاٹ لیا کرتا تھا۔ تو رحمت کونین نے فرمایا دروازہ کھولو، عرض کیا رسول اللہ وہ اونٹ بفرا ہوا ہے، فرمایا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، سرکار آگے گئے، وہ اونٹ آپ کو دیکھ کے دوڑتا ہوا آیا۔ تو صحابہ نے سمجھا شاید حملہ تو نہیں کرے گا، لیکن وہ آیا اور قریب آنے کے بعد اپنا سر آپ کے قدمین شریفین میں رکھ دیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت اس کے سر پہ پھیرا تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے؟ مالک آیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے، آئندہ ایسا مت کرنا۔ اس کے جی ہاں، تو ہو سکتا ہے ان صحابی سی بات ہے کہ وہ صحابی تھے تو ان کو احساس نہیں رہا ہوگا، توجہ نہیں رہی ہوگی، کہ کسی خادم کی ڈیوٹی لگائی ہوگی، اس نے اس کو کھانا کم دے دیا ہوگا، کیونکہ صحابہ تو مطلب کوئی معاذ اللہ جان بوجھ کے کوئی خطا تو کر ہی نہیں سکتے، محفوظ عن الخطا تھے۔ لیکن آپ اس میں ضرور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ یہ جانور تمہارا اپنا ہے، کام زیادہ لینا اور اس کو چارہ کم دینا یہ مناسب نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو اگر جانور گھر میں پالے ہوئے ہیں تو یہ بھی آپ کے اہل میں شامل ہو سکتے ہیں، اس طرح کے آپ جو کماتے ہیں ان کو بھی کھلائیے اور ان پہ نعمت کی فراخی رکھیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ گھر میں اگر تم نے جانور پالے ہیں تو اسے 70 بار دانا پانی دکھاؤ، دن میں 70 بار۔
70 بار سے مراد گن کر نہیں، مراد یہ ہے کہ وہ بھوکے پیاسے نہیں رہنا چاہیے، ان کو مسلسل کھانا پانی دو۔ ہاں بہت زیادہ کھانے والے جانور بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا تو کہ اس کا پیٹ تو بھرے۔ اور یہاں بھی بخل نہیں آنا چاہیے کہ چھوڑو جی اتنے پیسے کون خرچ کرے، زیادہ پیسے ہیں لیکن جانوروں پہ خرچ نہیں کر رہے، اپنے گھر کے پالتو جانوروں کو بھوکا مار رہے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا سب سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ تو جو ہمارے مرد حضرات یہ پروگرام اگر دیکھ رہے ہیں، ہمارے بھائی حضرات دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے سلسلے میں پہلے بخل میں مبتلا تھے، تو ان سے گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں۔ مال کی محبت، اپنے بیوی بچوں کی محبت پر غالب آ جائے، یہ مناسب نہیں ہے، ان کے اوپر خرچ کریں۔ ہاں ان کی عادات بگاڑے نہیں کہ بچوں کو پیسے دے رہے ہیں، لو بیٹا جتنے پیسے 100 مانگے تو 500 روپے دے دیے، 1000 روپے دے دیے، اب بچے باہر جا کے غلط چیزیں خرید رہے ہیں، نشوں میں لگ گئے ہیں، گندے مقامات پہ جا کے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ تو پھر دوستی نہیں دشمنی ہے، اور یہ فراخی اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ وہ فراخی جو بگاڑ کی طرف لے جائے، وہ کثرت سے ادائیگی جو انسان کو غفلت میں مبتلا کر دے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر دے، وہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ اعتدال کے ساتھ دیں، لیکن اس طرح مثلا آپ سامان لا کر دیں، نعمتیں لا کر دیں، پھل فروٹ گھر میں لا کر دیں، اور نعمت چیزیں لا کر، لباس وغیرہ جیسے ہے، عید کے اوپر 2 جوڑے بنا دیے، ایک کے بجائے 2 جوڑے بنا دیے۔ اگر جوتے بالفرض 100 کے 500 روپے کے آ رہے ہیں تو آپ نے 800 روپے کے دلوا دیے، اچھے والے جو بچوں کو اچھے لگ رہے تھے اور آپ کے پاس پیسہ بھی تھا۔ تو اس طریقے سے آدمی فراخی کر سکتا ہے، اور اس میں بڑا اجر و ثواب ہے، جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ مسجد میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، مسکین کو دینے میں خرچ کرو۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا غلام آزاد کرنے میں خرچ کرو، لیکن 1 دینار ان کے مقابلے میں گھر والوں پہ خرچ کرو، تو ان تمام سے ثواب زیادہ اس دینار کا ہوگا۔ مسلم کی ایک اور اسی طرح کی روایت ہے کہ حضرت ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، خرچ کیا جانے والا افضل دینار وہ ہے جسے انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جسے اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر یا اپنے ساتھیوں پہ صرف کرتا ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اس حدیث کی شرح تھوڑی سی عرض کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔